اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسرنی عمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان محترم، درس فقہ کے سلسلے کے تحت زکوٰۃ فطرہ کے عنوان پر آپ کی خدمت میں مسائل کو پیش کیا جا رہا تھا، اور اس سلسلے میں گفتگو ہماری اس مقام تک پہنچی تھی کہ زکوٰۃ فطرہ جن لوگوں کی طرف سے ادا کی جاتی ہے ان میں ایک وہ فرد بھی تھا کہ انسان اپنے علاوہ ان لوگوں کا کہ جو اس کے یہاں کھانا کھانے والے شمار کیے جاتے ہیں، چاہے وہ اس کے گھر والے ہو، چاہے اس کے پاس ٹھہرنے والے مہمان ہو، کہ جو اس طرح سے ٹھہرے ہوئے ہو کہ جس کا قیام و طعام دونوں جو ہے وہ ایک طرح سے انسان کی ذمہ داری بنتی ہو، یا اس کے یہاں پر وہ انجام دے رہے ہو، تو اس کا فطرہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ فرق نہیں پڑتا کہ وہ کوئی بچہ ہو، کوئی بڑا ہو، خاتون ہو، مسلمان ہو یا کافر ہو، یہاں تک کہ اگر ایسا شخص کہ جس کا فطرہ اس کے میزبان پر واجب ہو، اور اگر میزبان ادا نہ کرے تو پھر ایسی صورت کے اندر اس کے ادا کرنے سے بھی ذمہ داری ادا نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، البتہ اس طرح سے کہ اگر وہ ادا ہی نہ کرے، ٹھیک ہے، تو پھر اگر وہ یعنی اس لیے کہ وہ دے نہیں سکتا ہے، فقیر ہے، یا وہ نہیں دیتا ہے، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگر اس میں شرائط موجود ہے تو اسے اپنا دینا ہوگا۔ فرض اولی طور کے اوپر میزبان پر ہی ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر مہمان خود دے دے اپنی خواہش سے تو خود اس کی خواہش سے دینے کی بنا پر بھی میزبان پر سے یہ حکم ساقط نہیں ہوگا۔ اگلا مسئلہ جو آج کا ہے وہ اس اعتبار سے کہ سید جو ہے وہ اپنا فطرہ، جو سید کے اوپر سادات کے اعتبار سے اگر کوئی سید ہو اس پر اپنا فطرہ واجب ہو تو وہ غیر سادات کو فطرہ دے سکتا ہے مستحقین کے اعتبار سے، لیکن برعکس ہو جائے کہ اگر کوئی نان سید غیر سادات جو ہے وہ اپنا فطرہ کسی سید کو دینا چاہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ حتیٰ یہ اگرچہ کہ ابھی مستحقین کا عنوان شروع نہیں ہوا، مگر یہ اس لیے ڈسکس کیا جا رہا ہے یہاں پر کہ اگر اس کے مہمانوں میں کوئی سید ہو، باقی تمام افراد غیر سید ہے، وہ خود غیر سید ہے، اس کے گھر والے غیر سید ہے، لیکن جو مہمان آ کر ٹھہرا ہوا ہے، رکا ہوا ہے، وہ سید ہے، تو جو فطرہ ادا کیا جائے گا اس میں اس کا جو فطرہ ہے سید کا وہ کسی غیر سید کو نہیں دیا جا سکتا، ٹھیک ہے، دوسرے سید کو جو ہے وہ نہیں دے سکتے، اس اعتبار سے کہ چونکہ نکالنے والا غیر سید ہے تو جب وہ فطرہ نکالے گا تو وہ کسی دوسرے سید کو نہیں دے سکتا، اسے یہ فطرہ جو ہے وہ کسی غیر سید ہی کو ادا کرنا ہے، کیونکہ ادا کرنے والا وہ ہے، اگرچہ کہ فطرہ سید کا ہے کیونکہ جن لوگوں کا نکال رہا ہے اس میں سید موجود ہے، اس کے باوجود بھی وہ جو سید کا جو فطرہ ہے جو وہ نکال رہا ہے وہ کسی دوسرے سید کو نہیں دے سکتا، اور یہ اسے غیر سید ہی کو ادا کرنا ہوگا۔ مسئلہ نمبر 1967، غیر سید کسی سید کو فطرہ نہیں دے سکتا، یعنی اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ کسی سید کو نہیں دے سکتا، حتیٰ کہ اگر سید اس کے یہاں کھانا کھاتا ہو تو اس کا فطرہ بھی چونکہ ادا کرنے والا غیر سید ہے وہ کسی سید کو نہیں دے سکتا، اسے غیر سید کو ہی دینا ہے۔ سید کا فطرہ سید اور غیر سید دونوں کو جا سکتا ہے اگر نکالنے والا سید ہو، لیکن غیر سید اگر نکالنے والا ہے تو چاہے سید کا ہی کیوں نہ نکال رہا ہو وہ فطرہ جو ہے وہ سید کو نہیں دے سکتا، اسے غیر سید کو ہی دینا ہوگا۔ اگلا مسئلہ، اگر کوئی بچہ اپنی پیدائش کے بعد، پرانے زمانے میں یہ سلسلہ بہت تھا، آج بھی گاؤں اور اس طرح سچویشن میں پیش آتا ہے کہ اگر فرض کرے کہ ماں کو دودھ نہیں آ رہا تو اسے دودھ پلانے والی کے لیے کسی دایا کا جو ہے بندوبست کیا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ بچہ جو ہے اس کی غذا تو یہ دودھ ہی ہے، اور پلانے والا جو ہے وہ دودھ پلانے والا اس کی اپنی ماں نہیں ہے۔ نتیجے کے طور پر دیکھا جائے گا کہ دایا کے اخراجات کون برداشت کر رہا ہے؟ اگر دایا کے اخراجات باپ برداشت کر رہا ہے تو باپ ہی اس بچے کا فطرہ ادا کرے گا، لیکن اگر باپ برداشت نہیں کر رہا، مثال کے طور پہ نانا برداشت کر رہا ہے تو نانا جو ہے وہ اس کا فطرہ ادا کرے گا۔ تیسری صورتحال جو عام طور پہ ہمارے معاشرے کے اندر نہیں سمجھی گئی ہے اب تک، اور اسی وجہ سے کچھ مسائل کے اندر بھی جو ہے وہ انسان مبتلا اور پریشان ہو جاتا ہے، اگر بچہ جو ہے وہ اپنا مال رکھتا ہے، چاہے اسی اعتبار سے کہ اس کے نام پہ کوئی جائیداد رکھی گئی ہے، کچھ کیش رکھا گیا ہے،
کچھ مثال کے طور پہ اس کو گفٹس ایسے آئے ہوئے ہیں، اور اسی مال سے اگر بچے کے اخراجات ادا کیا جائے تو شریعت اس کے اوپر کوئی قباحت نہیں کرتی، کوئی طرح کی مشکل و پابندی اور پریشانی نہیں. حتیٰ باپ بھی اپنے اس بچے کے جو اخراجات ہیں وہ بچے کے مال ہی میں سے جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے. اسی طریقے سے اسی ضمن کے اندر اگر فرض کرے کہ اس بچے کے دودھ پلانے کے اخراجات دایا کو جو دیے جا رہے ہیں وہ بچے ہی کے مال سے دیے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ اخراجات برداشت کر رہا ہے اپنے دودھ پلانے والے کے. بچہ نابالغ ہے جس پر فطرہ ادا ہوتا ہے، اس کی پہلی شرط ہے کہ وہ بالغ ہو، تو لہٰذا بچے پہ فطرہ واجب نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے اخراجات خود ہی برداشت کر رہا ہے، اسی کی رقم سے دیے جا رہے ہیں، اور وہ کسی کے یہاں کھانا کھانے والا شمار نہیں کہلائے گا، اس لیے اس کا فطرہ کسی پر واجب نہیں ہوگا. جو بچہ ماں یا دایا کا دودھ پیتا ہو اس کا فطرہ اس شخص پر واجب ہے جو ماں یا دایا کے اخراجات برداشت کرتا ہو. اگر ماں یا دایا اپنا خرچہ بچے کے مال سے پورا کرتی ہو تو بچے کا فطرہ بچے پر واجب نہیں ہے اور کسی اور پر بھی واجب نہیں ہے. یہاں ایک اور بات بھی انہوں نے کہی، اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا جائے. ہمارے یہاں پر یہ بات شاید ہو سکتا ہے کہ معیوب ہو، مگر حکم شرعی کے اعتبار سے یہ بات بالکل واضح ہے. جس طرح دایا اگر دودھ پلائے تو وہ اپنے دودھ پلانے کا خرچہ مانگ سکتی ہے، اب وہ جو بھی رقم وہ طے کرے. اسی طرح سے ماں بھی ہے، اس پر دودھ پلانا جو ہے وہ واجب نہیں ہے، وہ اپنے شوہر سے یا جو بھی مثال کے طور پر اس کا خرچہ دینے والا ہے اس سے خرچہ طلب کر سکتی ہے اس بچے کو دودھ پلانے کا، اور شرعاً یہ اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے اور یہ بالکل جائز ہے. 1969 یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے. ہر واجب چیز، چاہے حج ہو، چاہے خمس ہو، چاہے بیوی بچے کے اخراجات ہو، جو بھی مالی اخراجات ہیں، انسان کے لیے خود اپنے خرچوں کو بھی حلال کما کر حلال سے ادا کرنا لازم ہے، اور جو جس کے وہ اخراجات ادا کر رہا ہے اسے بھی حلال سے ادا کرنا لازم اور واجب ہے. لہٰذا فطرہ بھی ایک واجبات میں سے اس پر واجب ہے، چاہے اپنا ہو، چاہے اپنے ساتھ اہل و عیال کا ہو، یا جو اس کے یہاں کھانا کھانے والے ہو. تو چاہے یہاں پہ ایک مسئلہ لکھا ہے کہ الیاذ باللہ استغفر اللہ، کہ اگر فرض کرے کہ وہ حرام کماتا ہے، اس کی کمائی حرام ہے، لیکن فطرہ حلال مال سے ادا کرنا واجب ہے، چاہے وہ قرض لے کر فطرہ ادا کرے، لیکن فطرہ جو ہے وہ اپنی حرام کمائی سے ادا نہیں کر سکتا ہے، ورنہ یہ واجب ادا نہیں ہوگا. تو مسئلہ نمبر 1969 کے انسان اگرچہ اپنے اہل و عیال کا خرچہ حرام مال سے دیتا ہو، ضروری ہے کہ اس کا فطرہ جو ہے وہ حلال مال سے ادا کرے. 1970 اگرچہ کہ اس مسئلے کی طرف پہلے بھی اشارہ ہو چکا ہے، مگر اب باقاعدہ ایک مسئلہ اس عنوان سے آ رہا ہے کہ اگر انسان کے یہاں کام کرنے والے، چاہے وہ اس کے گھر پر کام کرنے والے، صفائی کے کام کرنے والے ہو، خانسامہ ٹائپ کے کھانا پکانے والے ہو، ڈرائیور ہو، حتیٰ یہ کہ اگر وہ اپنے گھر پہ کوئی کام ٹھیکے پہ دے رہا ہے اور 5-6 دن کے لیے مستری یا الیکٹریشین یا پلمبر کام کرنے کے لیے وہاں رکے ہوئے، اور اس کا کھانا پینے کا سارا خرچہ اس صاحب خانہ پر جو ہے وہ آ رہا ہو، چاہے وہ اپنی خوشی سے دے رہا ہو، چاہے ایگریمنٹ میں طے ہوا ہو، اگر یہ اس کے یہاں کھانا کھانے والے شمار ہو عید کی رات میں، تو ان کا فطرہ بھی جو ہے وہ اس پہ دینا ہوگا. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں انہیں اجرت دے رہا ہوں، تو اجرت آپ دے رہے لیکن اس کا کھانا پینا آپ کے یہاں شمار ہو رہا ہے. لیکن اگر وہ کام کرنے کے لیے آئے، شام سے کام شروع ہوا، مغرب ہو گئی، آپ نے مغرب کے موقع پر بطور ایک اچھے مسلمان انہیں بھی جو ہے وہ افطار پیش کر دیا، انہوں نے آپ کے افطار بھی کھایا، رات کو کام کر کے وہ 8-10 بجے چلے گئے. اب یہ لوگ آپ کے یہاں پہ رکے نہیں ہیں، آپ نے انہیں اپنے یہاں پہ رکوایا نہیں ہے کام کے لیے کوئی، بلکہ یہ کام میں ایک طرح سے لیٹ سیٹنگ ہوئی بھی ہے، اور 5-6 گھنٹے 8 گھنٹے کے لیے وہ کام کر رہے ہیں آپ کے یہاں، یا آپ کے یہاں کھانا کھانے والے شمار نہیں ہوتے، تو ان کا فطرہ بھی آپ پر واجب نہیں ہوگا. اگر انسان کسی شخص کو اجرت پہ رکھے جیسے مستری، بڑھئی یا خدمت گزار، اور اس کا خرچ اس طرح دے کہ وہ اس کے یہاں کھانا کھانے والے شمار ہو، تو ضروری کہ ان کا فطرہ بھی خود صاحب خانہ دے. لیکن اگر اسے صرف کام کی مزدوری دے، وہ آئے ہیں کام کرنے کے لیے، کام کر کے چلے جائیں گے، اور کام کرنے کا ٹینور بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں انہیں رکنا پڑے، ٹھہرنا پڑے، کہ آپ ان کا کھانا پینا اس طرح سے دے رہے ہو جیسے کسی کو اپنے یہاں رکوا کے دیا کرتے، تو پھر آپ کے لیے ان کا فطرہ ادا کرنا واجب نہیں ہوگا. اس چیپٹر کا جو کہ زکوٰۃ فطرہ کے عنوان سے ہے، خود اٹسیلف زکوٰۃ، اگلا چیپٹر انشاءاللہ زکوٰۃ کا مصرف ہوگا کہ کہاں یہ زکوٰۃ کی رقم دی جائے یا کہاں پر یہ خرچ کی جائے. تو اس چیپٹر کے حساب سے یہ آخری مسئلہ ہے
کہ اگر کوئی شخص عید الفطر کی رات فوت ہو جائے، اس کا انتقال ہو جائے، دیکھا جائے گا کہ انتقال کب ہوا ہے، مغرب سے پہلے یا مغرب کے بعد۔ اگر مغرب سے پہلے ہوا اور یہی وہ شخص تھا جو گھر والوں کا بھی فطرہ دیا کرتا تھا، تو اب وہ تو انتقال کر گیا، واجب جس وقت غروب کا وقت ہے اس پر واجب ہے، تو کیا اس کے مال سے فطرہ نکالا جائے گا؟ تو چاہے اس کی تجہیز و تکفین کرتے کرتے عید کا دن بھی آ جائے، تب بھی چونکہ اس کا انتقال غروب آفتاب سے پہلے ہوا تھا، اس کے مال میں سے نہ اس کا اپنا اور نہ اس کے اہل و عیال کا فطرہ ادا کرنا واجب ہوگا۔ اب اہل و عیال کا فطرہ کون ادا کرے گا؟ اگر وہ اپنے خرچے خود اٹھاتے ہیں، ان کے پاس مال ہے، تو پھر وہ اپنا فطرہ خود ادا کریں گے، ورنہ اگر وہ فقیر ہیں تو شرائط موجود نہیں ہے، ان پر فطرہ واجب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر غروب آفتاب کے بعد انتقال ہو جائے تو ایسی صورت میں سستانی فرماتے ہیں کہ مشہور علماء کے درمیان یہی ہے کہ اس کے مال سے اس کا اور اس کے اہل و عیال کا فطرہ دیا جائے گا، لیکن آپ خود فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ حکم اشکال سے خالی نہیں ہے، یعنی احتیاط واجب ہے کہ یہ کام نہ کیا جائے، بلکہ اس میں احتیاط کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ احتیاط کے تقاضوں کا مطلب یہ ہے کہ اگر مال کے تمام ورثاء بالغ ہیں تو ان کی باہمی رضامندی اور اجازت کے ساتھ، چونکہ اب اس کے مال میں ان سب کا حق آ چکا ہے، تو ایسی صورت میں ان سب کی اجازت کے ساتھ اگر اسے فطرے کے طور پہ یوز کرنا ہو تو کیا جائے، تاکہ اگر وراثت کے اعتبار سے حق آ گیا ہے تو کسی کا حق کسی کی اجازت کے بغیر استعمال نہ ہو۔ 1971 کہ اگر کوئی شخص عید الفطر کی رات غروب سے پہلے فوت ہو جائے تو اس کا اور اس کے اہل و عیال کا فطرہ اس کے مال سے دیا جانا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر غروب کے بعد فوت ہو تو علماء میں مشہور یہی ہے کہ اس کے اور اس کے اہل و عیال کا فطرہ اس کے مال سے دیا جائے، لیکن یہ حکم اشکال سے خالی نہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ایسا نہ کیا جائے۔ پھر کیا کیا جائے؟ احتیاط کے تقاضوں کو ترک نہ کیا جائے، یعنی احتیاط کے تقاضوں کے تحت پھر اگر اس کے مال کو استعمال کرنا ہے اس کے فطرے کے لیے تو خرچ کیا جائے، کیونکہ اب سب کا حصہ اس کے اندر تقریباً برابر آ چکا ہے، سب کے سب وارث قرار پا چکے انتقال ہوتے ہی، تو ایسی صورت میں ان کی باہمی رضامندی سے کام کیا جائے تاکہ فطرہ بھی ادا ہو جائے اور کوئی جو ہے وہ اس کے اندر ایسا بھی فرض نہ ہو کہ جس کا مال میں حق آ چکا ہو اور اس کی اجازت کے بغیر اس کا مال صرف کیا جا رہا ہو۔ اسی کے ساتھ ہم اس چیپٹر کی حد تک اپنے مسائل کو جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے اختتام پذیر کرتے ہیں۔ اگلی مرتبہ انشاءاللہ زکوٰۃ فطرہ کا مصرف کے اوپر گفتگو کی جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔